अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाजरीन, माली साल 2024-25 का बजट कल पेश किया जाएगा और इसी हवाले से आज इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया। हुकूमत माली साल 2023-24 के मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। की जानिब से ब्रीफिंग देते हुए इस बात का एतराफ़ भी किया गया है कि हुकूमत सनअती तरक्की, महंगाई में कमी और बिजली की पैदावारी सलाहियत समेत अहम मौशी अहदाफ हासिल नहीं कर पाई है। अलबत्ता ज़री शोबे की ग्रोथ रेट और रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा ज़रूर हुआ है। हुकूमत ने इस माली साल ग्रोथ रेट का टारगेट 3.6% रखा। गुज़श्ता माली साल ये टारगेट 3.5% था, मगर हासिल सिर्फ 2.38% हुआ था। हुकूमत इस साल ये टारगेट किस तरह से हासिल कर सकेगी और टैक्स नेट में इजाफा किस तरह से हो पाएगा, इस सारी सूरत हाल पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। रिजवान रजी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर अली सलमान और अनवर रज़ा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ होंगे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। ग्रोथ रेट से आगाज़ करते हैं। पिछले साल था 3.5%, हासिल हुआ 2.38%। इस बार बढ़ाकर 3.6% कर दिया गया है और अभी हुकूमत किस तरह से ये हासिल कर सकती है? इकोनॉमिक सर्वे का मिली जुली खबरें हैं, उसमें अच्छी खबरें भी हैं और उसमें बुरी खबरें भी हैं। अगर अच्छी खबरों से शुरुआत कर लें तो रेमिटेंसेस जो हैं वो तकरीबन अच्छी जा रही हैं, टारगेट के करीब जा रही हैं। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $30 बिलियन का टारगेट था, मेरा ख्याल है कि $30 बिलियन का टारगेट अचीव हो जाएगा। टैक्स का रेवेन्यू जो हद रखा गया था 9.4 ट्रिलियन रुपीस का, वो बहुत करीब पहुंच गए हैं एफबीआर उसके। जो ग्रोथ का टारगेट था उसका आपने जिक्र किया कि वो खासतौर पे एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 3.5 का टारगेट था, वो कहीं 6 के करीब है। इंपोर्ट आर्टिफिशियली चाहे रोकी गई, लेकिन उनका जो मेरा ख्याल है कि कैप है वो कहीं $55 अरब पे रोक ली जाएंगी। जो खबरें हैं उनका कुछ का आपने जिक्र किया। मेरा ख्याल है कि जो सबसे बुरी खबर इसमें नजर आती है वो है कर्जा जहाज का इतना तेजी से बढ़ना। यानी कि कोई 1999 में 2000 में समझ लीजिए, जब जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत चल रही थी, उस वक्त जो कौमी कर्जा था वो कोई 4000 अरब का था। बिल्कुल। और आज बढ़ता 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 वो 70,000 अरब पे चला गया। यानी कि हम साल का इतना कर्जा ले रहे हैं जो 2000 या 1999 में टोटल पब्लिक डेट था। तो ये मुझे बहुत बड़ी एक खतरे की घंटी नजर आती है कि 71,000 अरब का कर्जा, और आज समझ लीजिए कि 23-24 साल पहले ये सिर्फ 4000 अरब का होता था। महंगाई की शरह आपने दुरुस्त कहा कि महंगाई का जो हद रखा गया था वो कोई 21% था और हम चले गए थे कहीं 40% तक। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ जो है वो 3.4 का टारगेट रखा गया था, मेरा ख्याल है 1 या 1.2 के करीब कहीं आई। तो मिली जुली फिगर दोनों के दरमियान। अगले साल क्या होगा, टारगेट हाई रखे जाएंगे, अचीव करना क्या मुमकिन होगा या नहीं होगा, अभी तो मेरा ख्याल है कि साल शुरू हुआ है। अगर तो IMF का पैकेज आता है और उसकी शराइत सख्त होती हैं और हम $7 अरब लेना चाहते हैं या उससे भी ज्यादा, तो फिर तो ये ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये स्टंटेड ही रहेगी, ये बढ़ नहीं पाएगी और शायद टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएगी। सही है। डॉक्टर अली सलमान साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात जो हुई है, बजट खसारा ज़ाहिर सी बात है कम करने के लिए आपको आमदन बढ़ाना पड़ेगी, आमदन के ज़राए बढ़ाना पड़ेंगे। अब टैक्स जो लगाया जा रहा है रीटेल पर, होलसेल पर, रियल एस्टेट और ज़राअत पर, इससे ये इक़दाम कितना ज़रूरी है? ये शोबे कितने मुतासिर हो सकते हैं इससे? जी देखिए, अभी हमने हाल ही में पाइड और प्राइम इंस्टीट्यूट ने टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था और उसके नतीजे में हमने कल ही अपनी सिफारिशात पेश की हैं और वज़ीर ख़जाना साहब से भी शेयर की हैं और उसको पब्लिक में भी डिबेट में लेके जा रहे हैं। हमें अपनी टैक्स पॉलिसी में बड़ी बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है और हमें इस वक्त एड हॉक मेजर्स लेने के बजाय, जिसका कि फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है, हमें अपनी टैक्स पॉलिसी का बुनियादी महवर ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट को बनाना है। जब तक कि हम अपनी
बिजनेसेस को और एंटरप्राइजेस को फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे, उनको कारोबार करने की आज़ादी नहीं देंगे और इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करेंगे, टैक्स की शरह को कम करके, उस वक़्त हम टैक्सों अपने जो रेवेन्यू का सिस्टम है उसमें इस्लाहात नहीं ला सकेंगे। ये ज़रूर होता है कि हर साल हम रेवेन्यू में इजाफा रिकॉर्ड करते हैं जो कि इन्फ्लेशन पर बायस होता है, और इस दफ़ा भी हमने उसको देखा कि हम वो तकरीबन उस टारगेट तक नज़दीक पहुंच गए हैं। लेकिन दुनिया के किसी मुल्क में रेवेन्यू को टारगेट नहीं किया जाता बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ को टारगेट किया जाता है। रेवेन्यू उसका एक रिज़ल्ट होता है। सो टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हुकूमत टैक्स इस्लाहात में किस हद तक संजीदा है। ठीक है रज़ी साहब, डॉक्टर अली सलमान साहब ये कह रहे हैं कि किस हद तक हुकूमत संजीदा है टैक्स इस्लाहात के हवाले से, और यहाँ पर IMF की जानिब से ये भी मुतालबा किया गया है कि तमाम सेक्टर्स पर यकसां टैक्स लगाया जाए, इससे कुछ शोबे जो हैं वो शदीद मुतासिर भी हो सकता है। देखिए, जब आप कुछ ऐसी विंडोज़ खुली रखेंगे जहाँ पे आप अपना अनडिक्लेयर्ड पैसा पार्क कर सके, मुख्तलिफ शोबाजात हैं ना, जैसे कमोडिटी का शोबा है, जैसे रियल स्टेट का एक हिस्सा है जिसके अंदर आप अपनी फाइलों वगैरह का जो कारोबार जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जब पार्क होंगे, और ये आप जहन में रखिएगा, आज से 3 साल पहले पाकिस्तान के रियल स्टेट की इनकम को जो है वो बरतानिया के अंदर रियल इनकम मानने से इनकार किया गया था, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि हमने रियल स्टेट के नाम के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की एक मिल खोल रखी है। यहाँ पे लोग आते हैं और बरतानिया से टैक्स चोरी करके यहाँ पे पैसा घुमा के वापस ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको हम लेजिटिमेट इनकम नहीं मानेंगे आइंदा। हैविंग सेड दैट, मैं ये अली भाई से भी और डॉक्टर साहब से भी ये बात जानना चाह रहा हूँ कि देखिए 100% आपने शो कर दिया इंक्रीज इन कपास की पैदावार के अंदर, इसी तरह आपने गंदम की पैदावार के अंदर भी ग्रोथ दिखाई है, मकई की पैदावार में भी ग्रोथ आई है। बिल्कुल। मकई और गंदम जो है वो बराह रास्त पोल्ट्री से वाबस्ता है, इंसानों के साथ साथ उनसे भी वाबस्ता है। पोल्ट्री के रेट्स हमने हिस्टोरिक हाई देखे हैं पिछले 1 साल के दौरान। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2, हमने जब से रिपोर्टिंग शुरू की है तो हम सुना करते थे कि 1 मिलियन बेल्स जो हैं अगर कपास की बढ़े तो आपका 1% GDP ग्रोथ रेट बढ़ता है। अब ये 90s की और 2000 की इकॉनमी जो है वो मैं उसकी कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको। ठीक। लेकिन यहाँ पे कपास की पैदावार डबल हुई है सर, और इसके बावजूद LSM ग्रोथ जो है हमारी, ना ये DGP ना ये GDP में डिपिक्ट हो रही है, ना ये LSM में ग्रोथ हो रही है। ये रॉ मटेरियल जो पैदा हुआ है इससे कोई ना कोई इंडस्ट्री तो चली होगी ना सर। खाम कपास तो एक्सपोर्ट नहीं हुई होगी। तो वो मतलब कि फिगर जो हैं आपस में मैच नहीं कर रहे मेरी अक्ल के मुताबिक, कि अगर हमारी पैदावार कपास की बढ़ के डबल हुई है, चलिए आप कहें कि जी पहले बहुत ज़्यादा गिर गई थी तो वहाँ से रिकवरी हुई है, इवन देन को थोड़ा सा उसकी डिपिक्शन तो आनी चाहिए थी ना सर, टेक्सटाइल के शोबे के अंदर भी और दूसरों शोबों के अंदर भी। तो ऐसी सूरत के अंदर या तो ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के फिगर दुरुस्त नहीं हो सकते, या फिर एग्रीकल्चर को आपने बूस्टर मारा है खामखा का तो वो फिगर दुरुस्त नहीं हो सकते। दोनों में कोई एक मिसमैच लग रहा है मुझे, पता नहीं मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। डॉक्टर अली साहब सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ जी। मेरा इसमें देखें ओपिनियन ये है कि सबसे पहली बात तो ये जो कपास में जो ग्रोथ का जिक्र कर रहे हैं रज़ी साहब, वो सही कह रहे हैं, और इसी की वजह से इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक भी जो हमें हाईएस्ट ग्रोथ किसी सेक्टर के अंदर नज़र आई है, इकॉनमी के अंदर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज सब शामिल हैं, तो वो ज़राअत का शोबा है जी। और उसमें यकीनन कॉटन का एक रोल है, वीट का एक रोल है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसमें तस्हीह करना चाहूँगा कि हम रॉ कॉटन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हमारा एक मेजर जो डेस्टिनेशन है वो है बांग्लादेश। अगर आप पाकिस्तान से जो रॉ कॉटन की एक्सपोर्ट देखें तो वो हमने बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हम चाइना भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो कुछ तरह की कॉटन हम एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ तरह की हम जो मैन मेड है स्पेशली वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं।
تو چونکہ ہمارے ہاں جو ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے اسپیشلی جو گارمنٹس کا جس تعلق ہے ویونگ ہے وہ اتنا زیادہ ہم نے ڈیولپ نہیں کیا اور ہم نے ابھی لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل کو زیادہ تر گرو کیا ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنا را مٹیریل بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بدقسمتی سے ہمارا جو انڈسٹری ہے اوور آل وہ اس طرف توجہ نہیں دے پائی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا وہ ٹیکسز اور ٹیرف کا سسٹم ہے. تو یقیناً اس کی وجہ سے ہمارے پاس انسینٹیو لوکل انڈسٹری کے لیے مینوفیکچرنگ میں اور ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے وہ کم ہو جاتے ہیں. اور ہم جیسے کاٹن ایکسپورٹ کر رہے ہیں را, اسی طرح ہم کاپر سگنیفیکنٹ تعداد میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں چائنا کو اور وہ وہاں پر ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. تو یہ یقیناً یہ جو پروڈکشن ہے یہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے ہائر نمبرز میں جی ڈی پی گروتھ کے اندر اور ایکسپورٹ کے اندر بھی, لیکن یہ ویلیو ایڈیشن میں کنورٹ نہیں ہو رہی. بالکل انور صاحب, ایک پازیٹیو پوائنٹ تھا آج گورنمنٹ کے پاس بتانے کے لیے کہ چلیں کسی شعبے میں تو جو ہے ان کو معاشی اہداف حاصل ہوئے ہیں, گندم چاول کپاس میں. اگر دیکھا جائے تو گندم کا بحران بہت شدید آیا, کسان جس سے شدید پریشان ہوا ہے. اب یہ جو بحران ہے وہ کس حد تک اس شعبے کو متاثر کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, جو جن چیزوں کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اور باقی دوستوں نے نشاندہی کی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ٹیکس ریونیو کو تو آپ نے وہ ہدف حاصل کر لیا اور آپ نے زراعت کے شعبے میں جو بیک بون ہے پاکستان کی اکنامک سچویشن میں اس وقت, اس میں بھی بڑی خاصی ہم نے دیکھی کہ گروتھ ہوئی. اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے گندم کی بات کی, سیلاب کے باوجود بھی گندم کی کراپ فصل جو تھی وہ ہمیں ملی, لیکن اس کے باوجود گندم کا جو اسکیم تھا وہ آپ کے سامنے تھا. اسی طرح اگر آپ کپاس کی بات کریں, جس طرح را میٹیریل جس طرح ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے, یہ بات بالکل درست ہے. آج میں کسی وزارت خزانہ کے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ بلوچستان سے جو کاپر آپ کا جاتا ہے وہ انتہائی کم قیمت پر چائنا ہمارے پاس سے را میٹیریل لے جاتا ہے, لیکن چائنا میں جا کر ویلیو ایڈیشن وہاں پر ان کی اکانومی میں ہوتی ہے کہ وہ اس کو اچھے مہنگے داموں وہاں سے را مٹیریل کو آگے سیل کر دیتے ہیں. تو دیکھیے نا, ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں نشاندہی کرنی پڑے گی اور ان کے بھی ہمیں تدارک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم خام مال کو خود را مٹیریل کو اگر ہم بہتر طریقے سے اس کو ایکسپورٹ بھی کریں اچھی قیمت پر تو وہ بھی ویلیو ایڈیشن ہوگا ہماری اکانومی میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم زراعت پر ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل آپ کو تمام آمدن والے جو ذرائع ہیں ان پر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے پھر ایک کرپشن کا ایک اور بازار کھل جائے گا کہ زراعت کے شعبے میں بھی جو ترقی ہو رہی ہے وہ بھی شاید آہستہ آہستہ اس کو نقصان پہنچائے گی. لہٰذا اس کو بھی دیکھنے کے لیے اگر آپ نے زراعت کے شعبے کو مزید بہتر کرنا ہے تو اس میں انسینٹیو بھی دینا ہوگا آپ کو. اگر ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو وہ مراعات دینی ہوں گی جس کے وہ حقدار ہیں. ادروائز پھر آپ دیکھیں گے کہ گندم کی کم قیمت پر بھی کسانوں سے گندم نہیں خریدی جائے گی اور گندم ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس طرح باقی جو ہماری اشیاء ہیں ان پر بھی اگر توجہ دی جائے, جس طرح بات کی گئی چھوٹی صنعتوں کی, اس پر ہماری گورنمنٹ کی توجہ نہیں ہوتی. اگر ہم آسان قرضہ جات جو ہیں چھوٹی صنعتوں کو دیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اکانومی اور آپ کی گروتھ میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں وہ. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, کل جب این ای سی کی میٹنگ ہوئی نیشنل اکنامک کونسل کی, ڈاکٹر فرق سلیم صاحب, تو وہاں پہ 10 اگلے سال کے لیے جو ٹارگٹس طے کیے گئے اس میں گندم کا جو ٹارگٹ ہے وہ 10% نیچے کر کے طے کیا گیا. پارٹیسپینٹ نے جب توجہ دلائی ہے اسحاق ڈار صاحب کی اس طرف, تو انہوں نے کہا اچھا ہم بعد میں اس پہ کر لیں گے, فی الحال تو آپ اس پہ انگوٹھا لگائیں نہ. کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو معلوم ہے کہ اگلے سال کسان جو ہے وہ گندم نہیں لگانے جا رہا, اور اگر گندم نہیں لگانے جا رہا تو آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. بالکل, اسی بات کو میں آگے کنٹینیو بھی کروں گی. ڈاکٹر صاحب, جو زرعی اشیاء پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے, کھاد پر, ٹریکٹر پر, اور جو زرعی آلات ہیں ان پر بھی, یہ شعبہ تو متاثر ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں. دیکھیے, جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ سورس نیوٹرل ہونا چاہیے, جس کے اوپر بھی آمدن جو ہے وہ کسی بھی سورس سے آ رہی ہو اس کے اوپر برابری کا ٹیکس جو ہے وہ لگنا چاہیے. ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ وہ 18% اگر آپ جی ایس ٹی کی طرف حوالہ دے رہی ہیں تو اس کا تو آئی تھنک بجٹ کے بعد پتہ چلے گا. ابھی تو کنفرم نہیں ہوا کہ کس چیز کے اوپر کتنا ٹیکس لگایا جائے گا, بڑھایا جائے گا. کم ہونے کا تو توقع ہے. سر, سیلز ٹیکس لگے گا تمام اشیاء پر, وہی سیم ہوگا, وہی ٹیکس ہوگا. کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق جو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن ہو رہی ہیں
وہ ایک $6 بلین کے لون کے اوپر ہے اور ایک تقریباً $8 بلین کے لون کے اوپر. تو اگر تو آپ کو $8 بلین چاہیے تو پھر ان کی جو شرائط ہیں وہ سخت ہیں, ان کی جو شرائط ہیں وہ اضافی ٹیکسز بھی ہیں. اگر ہم گزارا کر لیتے ہیں $6 بلین پہ تو پھر شاید اتنے سارے ٹیکسز نہ لگانے پڑیں. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک چوائس ہے پاکستان کے پاس کہ اگر آپ کو ڈالر زیادہ چاہیے تو پھر آپ کو سخت شرائط کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا, سب کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے گا. اگر آپ $6 بلین کے اوپر گزارا کر سکتے ہیں تو پھر شاید اتنی سخت شرائط نہ ہو. اچھا دیکھیے, نارملی کالا کپڑے جو ہیں وہ بینکرز پہنتے ہیں یا لائر پہنتے ہیں یا اکنامک جرنلسٹ پہنتے ہیں. آج ہماری سیر سلیم نے ہی کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, سر مجھے کل کسی نے بتایا تھا کہ آج اسپیشلی آپ کو بلیک ڈریس میں بیٹھنا چاہیے. بالکل, بلیک ڈریس جو ہے وہ جیکٹ والا بلیک ڈریس, یہ والا بلیک ڈریس نہیں. لیکن اینی ہاؤ پھر بھی آپ سمبلائز تو کر رہی ہیں نا اس بجٹ کو. اور بجٹ پیش ہو رہا ہے جی آج, کل سوری. میں اس پہ ایک تھوڑا سا اپنے دوستوں کو اس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے, مطلب کہ مسئلہ پھر وہی ہے کہ اگر آئی ایم ایف ہمیں ہماری سرپرستی دے دیتا ہے, ہمیں سرپرستی میں لے لیتا ہے, تو کیا ہم اسی لیتھارجک لیول کے اوپر رہیں گے اگلے 1 سال کے لیے بھی, اور اس کو اپنی گروتھ کو اسی طرح روک کے رکھیں گے, یا پھر کوئی ایسا وے آؤٹ ہے سی پیک وغیرہ کی شکل میں کہ ڈاکٹر علی سلمان صاحب کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے سائیڈ بائی سائیڈ بھی ہمیں کچھ گروتھ کے بیٹر فگرز نظر آ جائیں. جی رضی صاحب, اس میں جو میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ ہم نے بہت عرصے سے ہم باہر کی طرف دیکھتے ہیں, اور سی پیک بھی ایک ایسا ڈریم تھا جو ہم نے دیکھا تھا اور ہمیں دکھایا بھی گیا تھا کہ یہ گیم چینجر کے طور پر ہوگا, اور وہ یقیناً گیم چینجر ثابت نہیں ہو رہا. سی پیک 2 کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ابھی ہمیں بہت ایک سیریس تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا ہمیں الٹیمیٹلی اکانومی کو کیا فائدہ ہوا ہے. ایک سوچ ضرور موجود ہے کہ پاکستان میں چونکہ آئی ایم ایف کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ہمیں ایک بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہوتا ہے, ہمیں ڈالر انکم ہماری کم ہے, تو اس کی وجہ سے شاید اگر ہم ایف ڈی آئی لے آئیں یا ہم ایکسپورٹس بڑھا لیں تو وہ ایک کمی پوری کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک جو بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح سی پیک کی بات کی, تو انویسٹمنٹ ماڈل کیا ہے. اگر جیسے آپ پاکستان کا سی پیک ماڈل دیکھیں اور اس کو میں بنگلہ دیش سے کمپیئر کروں یا ایتھوپیا سے کمپیئر کروں, وہاں پر بھی چائنا نے اسی طرح کی انویسٹمنٹس کی ہیں. تو وہاں پر جو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں وہ براہ راست پرائیویٹ سیکٹر میں ہوئی ہیں, ان کے انڈسٹریز میں ہوئی ہیں, اور انہوں نے اس انویسٹمنٹ کو اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھانے کے لیے استعمال کیا, ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے استعمال کیا. نتیجتاً دونوں ممالک ایتھوپیا اور بنگلہ دیش نے پچھلے 10 سالوں میں سگنیفیکنٹ گروتھ اور کنسسٹنٹ گروتھ دکھائی ہے, اور پاکستان نے وہ سی پیک کی انویسٹمنٹ کو صرف انفراسٹرکچر کے لیے استعمال کیا, اور وہ اس کا جو اثرات ہیں وہ انڈسٹری کے اوپر اور مینوفیکچرنگ پر نہیں آئے ہیں. اور اس کے بجائے ہم نے اپنا جو انویسٹمنٹ کا انوائرمنٹ ہے, اگر آپ ابھی بھی چائنیز لیڈرز کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ ہم نے ریفارم نہیں کیا ہے. ایک طرف تو انہوں نے سیکیورٹی کی بات کی ہے, اور دوسری طرف انہوں نے ریڈ ٹیپ کی بار بار بات کی ہے, جس کی وجہ سے پھر ہمیں ایس آئی ایف سی بنانی پڑی, لیکن یہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنے کاروباری ماحول کو امپروو نہیں کریں گے, اس میں تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے, ان رولز کو ریگولیشنز کو چینج نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم اس طرح کی سرمایہ کاری نہیں لا سکیں گے, اور ہماری جو ڈپینڈنس ہے انفارچونیٹلی بہت شارٹ ٹرم لیول کے اوپر آئی ایم ایف کے اوپر رہے گی. آئی ایم ایف کا پروگرام بذات خود شاید اتنا برا پروگرام نہیں ہے, لیکن ہم اس پروگرام کو سیریسلی اڈاپٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بدقسمتی سے پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو 25ویں دفعہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہا ہے. کم از کم میرے نالج میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اتنی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہو اور دوبارہ ایک کرائسس کا شکار ہو, بیلنس آف پیمنٹ کا ایشوز کا شکار ہو. تو یقیناً پرابلمز ہمارے اپنے اکنامک ماڈل میں زیادہ ہے بجائے کہ ہمیں ایکسٹرنل سورسز کی طرف دیکھیں. ہم ڈیلی اس پر بات کرتے ہیں انور صاحب کہ ہماری اپنی پلاننگ پوری نہیں ہوتی, ہم اس سے پہلے ہی مذاکرات کی جانب چلے جاتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ امپورٹ کم کی جائے گی, کتنا درست تھا یہ فیصلہ, جبکہ ہم ایکسپورٹ بھی اس طرح سے نہیں کر پائے ہیں. دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے. میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ
MBS का जो दौरा पाकिस्तान था वो डिले का शिकार क्यों हुआ, क्योंकि वो जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे पाकिस्तान के पास उसके प्रोजेक्ट्स ही मौजूद नहीं थे, पाकिस्तान की वर्किंग नहीं थी, जिसकी वजह से वो दौरा भी ताख़ीर का शिकार हुआ। SIFC की बात की गई तो यहाँ पर एक $1 बिलियन का KPK में एक प्रोजेक्ट लगा, उसके टैरिफ को डिटरमिन करना था। अब जो तवानाई मिनिस्ट्री थी उन्होंने टैरिफ डिटरमिन करने के बजाय लिंगर ऑन किया और जिस रेड टेपिज्म की बात की गई उसका वो शिकार हुए। फिर वो SIFC की तरफ गए तो अब जाकर उनको टैरिफ जो है वो डिटरमिन किया गया। अगर आप कारोबारी सरगर्मियों को इस तरह रेड टेपिज्म की नज़र करेंगे तो आपकी ना तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी और ना लोकल जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो काम कर सकेंगे। रियल एस्टेट बिजनेस पर भी जब टैक्स लगाने की बात की तो आज बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं वो अपना पैसा ऑलरेडी शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ से $1 बिलियन जो हैं, जो रियल एस्टेट के लोग हैं वो पाकिस्तान से पैसा निकाल चुके हैं। अब SIFC उनको रोक रही है कि पाकिस्तान के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे जबकि पाकिस्तान के अंदर ना तो टैक्स इस्लाहात हैं और ना वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे कारोबार बढ़े और उसको उसकी सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल हो। एक मुख्तसर बात मैं इस पर फॉलो अप कर लूं अगर आप मुझे इजाजत दें। अली साहब हम वापस आते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक के बाद आपके पास वापस आते और आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर ख़ज़ाना कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग दे रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई में कितनी कमी आई है, ये हम आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन और बात हम कुछ कर रहे थे IMF के साथ मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि हुकूमत जो है मुज़ाकरात करती तो है IMF के साथ, लेकिन बाकायदा प्लानिंग नहीं की जाती। डॉक्टर अली सलमान, आप इस हवाले से कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो टैक्स की इस्लाहात की हम बात कर रहे थे और हमने कल भी इस हवाले से एक मुतबादिल मॉडल भी पेश किया है, उसमें ख़ास तौर पर हम इस बात की निशानदही ज़रूर करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स रेट को ज़्यादा करने की वजह से बदकिस्मती से हमारे जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं और हमारे जो हाईएस्ट अर्नर्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और वो दूसरे मुल्कों में टैक्स रेजिडेंट बन रहे हैं। हमने ना सिर्फ ये कि एक हाई कॉर्पोरेट टैक्स लगाया हुआ है पाकिस्तान में, बल्कि उसके ऊपर हम सुपर टैक्स भी ले रहे हैं। यानी पाकिस्तान में मुनाफा कमाना एक जुर्म है। आप 100 मिलियन से ज़्यादा का या 10 करोड़ से ज़्यादा अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो आपके ऊपर सुपर टैक्स लगना शुरू होता है, जिसकी शरह जैसे जैसे आपका मुनाफा बढ़ता है उसकी शरह बढ़ जाती है। तो ये दुनिया की किस मुल्क में मुनाफा ज़्यादा हो तो साथ साथ हम उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं उनके लिए एक डिसइंसेंटिव बना हुआ है और जब तक वो नहीं आगे एक्सपेंशन करेंगे उस वक्त तक हम बाहर से भी अपने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं दे सकेंगे कि पाकिस्तान जो है वो एक रिलायबल कंट्री है, क्योंकि टैक्स पॉलिसी को तो स्टेबल होना चाहिए। अगले 5 साल 10 साल के लिए हमें एक प्रिडिक्टेबल और स्टेबल पॉलिसी का अनाउंस कर देना चाहिए कि जी इसके अंदर हम कोई तब्दीली नहीं लेके आएंगे, क्योंकि कोई भी जो बिज़नेस का मंसूबा है वो 1-2 साल के लिए नहीं बनता, वो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनता है। तो जब तक हम इन चीज़ों की तवज्जो नहीं देंगे हम ये हर साल इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। मैं थोड़ा सा ना इसमें अली भाई की गुस्ताखी करने की जिसारत कर रहा हूँ। अली भाई वो अदालत से स्टे हो गया था सर, सुपर टैक्स भी, और ये जो बैंकों पे हमने उनके ऊपर लगाया था वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाज जेनरस अनफ कि पहली डेट के ऊपर रिस्पोंडेंट को सुने बगैर ही उन्होंने स्टे दे दिया था। तो इसलिए सर वो तो रुकावट ना रही ना सर, वो तो स्टे चल रहा है अब जब तक चलेगा। वो देखिए ना, खाद फैक्ट्रियों ने कौन सा 360 अरब रुपया जो उन्होंने किसानों की जेब से निकाल लिया था और आगे हुकूमत को जमा नहीं करवाया था, उनमें से कोई पैसा नहीं दिया सर उन्होंने। तो कारपोरेट सेक्टर जो लूटमार करता है सर बड़ी माजरत के साथ, उसके ऊपर भी तो कोई नजर होनी चाहिए ना। मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। देखिए ना, आप किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं, आपको पता चलता है कि मल्टीनेशनल का कोल्ड ड्रिंक जो है वो बाजार से आधी कीमत में मिल रहा है। अब ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि उस मल्टीनेशनल ने उस कोल्ड ड्रिंक के ऊपर चोरी किया है। ये सैरज की रंग गोरा करने वाली क्रीम जो है वो भी वहां पे आधी कीमत पे मिल रही होती है उस डिपार्टमेंटल स्टोर में जी, स्पेशल प्रमोशन लगी हुई है सर, उसके ऊपर टैक्स चोरी हुआ होता है। एवरीबॉडी नोज इट कि इसके ऊपर टैक्स चोरी हुआ है और ये चोरी करके फैक्ट्री से बाहर निकली है विद द कनाइमेंस ऑफ टैक्स ऑफिशियल्स, और यहाँ पे बिक रही है इतने बड़े शहर में, इतने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे। तो सर उसमें कारपोरेट सेक्टर भी तो है ना सर, तो उनसे अगर
ہمارا ملک سری لنکا بننے جا رہا تھا اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ تھوڑا سا سپر ٹیکس دے دیتے سر. کیا خیال ہے؟ جی میں نے دیکھیں نا، ہم نے پہلے کہا کہ ہم سپر ٹیکس لگائیں گے، ہم نے جب یہ فلڈز آئے تھے آج سے 10 سال پہلے، اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا جی اس کو ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے. تو وہ یہ جو پالیسی ہے، بے شک اس کو عدالت نے روکا لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈیسیجنز کے اوپر، انویسٹمنٹ کے اوپر تو پڑے گا. سو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن آپ دیکھیں گے جب تک ہر سال ہم اناؤنسمنٹ کرتے رہیں گے اس طرح کی نئی ٹیکس پالیسیز کی، تو یہی ہوگا. ملٹی نیشنلز کا میں ظاہر نمائندگی تو نہیں کر رہا، میں تو ایز این انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ اپنا ویو دے رہا ہوں. لیکن میرا اوپینین یہی ہے کہ چونکہ وہ ایک ڈاکیومنٹڈ طریقے سے پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں، انٹرنیشنلی بھی نیشنلی بھی، تو زیادہ جو ٹیکس کا ایکسپوجر ہے اس وقت تو ملٹی نیشنلز یا بڑی نیشنل کمپنیز ہیں. ہمارا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ ٹوٹل ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا تقریباً 70% وہ دے رہا ہے، جبکہ ہمارا جو ریٹیل سیکٹر ہے، ہول سیل سیکٹر ہے، اس کے ٹیکس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ 1% بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تھوڑا سا ہمیں ان کو اس کانٹیکس میں دیکھنا پڑے گا. دیکھیں ترقی جو ہے وہ تبھی ہوگی جب آپ یہ جو ہماری جو میڈیم ٹو لارج اسکیل انٹرپرائزز، ان کو ہم لیول پلینگ فیلڈ بھی دیں اور ان کو آپ ایک اپرچونیٹیز بھی پرووائڈ کریں گے وہ پاکستان میں مزید اپنا انویسٹمنٹ کریں. اگر آپ ان کو روک دیں گے کہ ہم نے جی پاکستان سے جیسے پچھلے 2 سالوں میں روکا گیا کہ ہم آپ کو پروفٹ نہیں باہر لے کے جانے دیں گے، تو وہ یہی رپورٹ دیں گے اپنے ہیڈ کوارٹرز کو کہ جی یہ ملک بزنس کے لیے سیریس نہیں ہے، آپ اس میں نہ آئیں. ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو ٹیلی کام سیکٹر ہے جس میں بڑی انویسٹمنٹ آئی پچھلے 8-10 سالوں کے اندر، اس میں ایک میجر یورپین کمپنی اب پیک اپ کر کے جا رہی ہے. وہ اپنا جو یہاں سے انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی تھی بلینز آف ڈالرز کی، وہ بھی ریکور نہیں کر سکیں. وہ ایک لاس کے بعد رپورٹ کرنے کے بعد وہ اس ملک سے جا رہی ہیں. ہماری فارما میں بھی یہی ہوا ہے، تو بہت ساری سیکٹرز میں انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے جس کی بنیادی وجہ ہمارا جو ٹیکس کا اور ریگولیٹری نظام ہے. ویسے اچھے دنوں کی بات ہے، ٹیلی کام سیکٹر پہ جب عروج تھا تو متحدہ عرب امارات والے بھی کچھ وائنڈ اپ کر کے چلے گئے تھے، ٹیلی کام سیکٹر میں سے ہی اپنا حصہ بیچ گئے تھے. اینی ہاؤ، میں ڈاکٹر فاروق صاحب سے، ڈاکٹر صاحب اگر آپ پچھلے 3 ماہ کے فگر دیکھیں، وہ ریمیٹنسز کا فگر دیکھ لیں، ایکسپورٹ کا فگر دیکھ لیں، یہ وہ فگر ہیں جنہوں نے ایک دم گروتھ شو کی ہے. تو کیا ہم کہیں کہ پہلے اکانومی ڈپریس تھی اور اس کی وجہ سے ایک دم جمپ ملا، یا کوئی یہ سسٹینیبل فاؤنڈیشن پہ ہے؟ میں اس میں آپ کی رہنمائی چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ سسٹینیبل میں ہے تو کیا یہ پوسٹ بجٹ سنیریو میں کنٹینیو کرے گا، اور اگر وہ سسٹینیبل نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے سر؟ جی نظیم صاحب، میرے نزدیک 3 مہینے کا جو اعداد و شمار ہے وہ حوصلہ افزا ہے. ان کا جو ٹرینڈ اگر ہم بنانے کی کوشش کریں تو وہ پازیٹیو کی طرف نکل رہا ہے. 3 چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن 3 مہینے کے اوپر اس کو سسٹینیبل ڈکلیئر کر دینا میرا خیال ہے کہ ذرا سا مشکل ہے. دیکھیے ڈاکٹر علی سلمان صاحب نے جو 2 یا 3 خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں وہ بالکل واجب خطرے کی گھنٹیاں. آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی 40% کے قریب کارپوریٹ ٹیکس لگ جاتا ہے، آپ 10% اس کے اوپر سپر ٹیکس لگا دیتے ہیں. اگر آپ نے کسی بڑی کمپنی کی 50% آمدن جو ہے وہ حکومت کے ٹیکسز میں لے لینی ہے تو وہ پاکستان میں نہیں، وہ بھاگ جائے. دنیا میں کوئی شاید ہی ملک ایسا ہو جو 50% تک کارپوریٹ ٹیکس کو لے جاتا. اب ہم سن رہے ہیں کہ شاید پرسنل ٹیکس کو بھی بڑھایا جائے گا، اور جو خطرے کی گھنٹی ڈاکٹر صاحب نے بجائی ہے کہ جو ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں جن کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں وہ یہاں سے بھاگ کے کہیں اور جا کے ٹیکس ریزیڈنٹ بن جائیں. تو یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں. اور جو انہوں نے کہا کہ فوکس جو ہے حکومت کا وہ ٹیکسز کے اوپر نہیں، وہ گروتھ کے اوپر ہونا چاہیے، اور وہ حکومت کا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے. اگر حکومت کا یہ گول ہے کہ اس نے ٹیکس بڑھانا ہے تو وہ ٹیکس کے اوپر فوکس کر کے ٹیکس نہیں بڑھے گا، وہ گروتھ کے اوپر فوکس کر کے ٹیکس بڑھے گا. جیسے کہ آپ کی سائز آف دا GDP بڑھے گی، سائز آف دا پائی بڑھے گا. یعنی کہ ایک کیک ہے اور اس کا ایک حصہ جو ہے وہ حکومت نے کھانا ہے ٹیکسز کی مد میں. اگر اس کیک کو آپ بڑا کر لیں گے تو جو حصہ حکومت کو آئے گا وہ خود بخود بڑا ہو جائے گا. تو یہ روح یہی میں سمجھ پایا ہوں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اور بڑی ویلڈ بات ہے کہ 50% ٹیکس کے اوپر کوئی کارپوریشن جو ہے کسی ملک میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اور دوسرا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ جس کو ہم ترقیاتی بجٹ کہتے ہیں، ہم ہزاروں ارب روپیہ سالانہ ترقیاتی بجٹ کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں، مختص کرتے ہیں، اور ہماری توقع یہ ہوتی ہے، امید یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشی ترقی آئے گی۔ اب اس امید میں بیٹھے ہیں، توقع میں بیٹھے ہیں، کبھی کوئی امپیکٹ اسٹڈی نہیں کی۔ اگر آپ ہزاروں ارب خرچ کر رہے ہیں تو خدایا ایک اسٹڈی تو ایسی کر لیں کہ جو ہم نے ہزاروں ارب خرچہ ہے کیا واقعی اس کے نتیجے میں معاشی ترقی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اب آپ سوچئے کہ 3700 ارب کا ترقیاتی بجٹ اپروو ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے نتیجے میں معاشی ترقی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ کوئی 9000 ارب کے تو آن گوئنگ پروجیکٹس آلریڈی چل رہے ہیں جن کو ہم فارورڈ کہتے ہیں، یعنی کہ 1500 ارب فیڈرل بجٹ آ رہا ہے، 9000 ارب کا آپ کی آلریڈی فارورڈ بجٹ جو آن گوئنگ پروجیکٹ ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اگلے 8-10 سالوں کے لیے تو آپ کو ان کے اندر پیسے ڈالنے ہیں اور امپیکٹ اسٹڈی آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور پھر اس کے اندر ایک چھپی ہوئی چیز ہے، رضی صاحب غور کیجیے گا، ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ نام دیکھیے کیا رکھا ہے، اور اس میں تقریباً 22 کروڑ روپیہ PMNA یعنی کہ پارلیمنٹیرینز کی اسکیم اس سال مختص کی جائے۔ اب 22 کروڑ روپے کی پارلیمنٹیرین اسکیم کا کوئی تعلق ہے معاشی ترقی کے ساتھ؟ یعنی کہ ایک MNA اگر 5 سال رہے گا آپ 100 کروڑ روپے کی اس کی اسکیمیں اپروو کر دیں گے۔ تو خدایا یہ ترقیاتی بجٹ تو آپ اس کو ضرور کہتے ہیں، لیکن اس میں یہ معلوم کر لیجئے کہ کیا اس کے نتیجے میں معاشی ترقی ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ بالکل سر، اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی۔ انور صاحب، جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ مہنگائی میں 11.8% جو ہے وہ مہنگائی کی شرح آ چکی ہے، تقریباً 38% سے کم ہو کر۔ اب دیکھا جائے تو ہر ہفتے تقریباً ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح میں کتنی کمی ہوئی ہے اور کتنا اضافہ ہوا ہے۔ ہم بیسک نیڈز کی بات کریں تو جو کھانے پینے والی اشیاء ہیں اس میں ہم تو سبزیوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ کن سبزیوں میں، کن اشیاء میں کن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کن کی قیمتوں میں کمی آئی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہفتے میں اگر کمی آتی ہے تو اگلے ہی ہفتے اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ٹماٹر تو سستے ہوئے ہیں، مہنگے نہیں ہوئے دوبارہ۔ سر ٹماٹر کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ہفتے اگر کمی آتی ہے اگلے ہفتے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو عوام تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے، سیلریز تو اتنی کی اتنی ہی ہیں۔ میں پہلے اس پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا، اکنامک گروتھ اور ہم معاشی ترقی کی جب بات کر رہے تھے تو کل مجھے یاد آ رہا تھا ابھی بیٹھے بیٹھے کہ MKM نے بھی پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے تحت انہوں نے اپنے MNS کے لیے بہت ایک خطیر رقم کی بھی ڈیمانڈ کی کہ کراچی میں انہوں نے اس پہ اسپینڈ کرنا ہے۔ یہ اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ سیاسی رشوت ہے جو کہ ہماری معاشی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ آتی ہے، اور انفارچونیٹلی ہماری جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس طرح کی جو کمزور حکومتیں ہوتی ہیں جو اتحادیوں کے ساتھ چلتی ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف آج جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی جب ہم کل بات کر رہے تھے، آج شہباز شریف صاحب نے جب ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بھی ڈیولپمنٹ کی بھی بات کی اور غریبوں کی بات ضرور کی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ممبران قومی اسمبلی جو ان کے ہیں ان کو بھی بجٹ دینے کی بات کی۔ دیکھیں نا، جب آپ اس طرح کے بجٹ سے معاشی ترقی ہرگز نہیں آئے گی۔ اب آپ کا جو سوال تھا کہ مہنگائی اب 11.8 پہ پہنچ چکی ہے، یہ حکومتی اعداد و شمار ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب پاکستان میں پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو ان کی قیمتیں اشیاء ضروریہ کی کم نہیں ہوتی، لیکن جب دیکھا جائے کہ گورنمنٹ اس کو کرتی ہے، اس کی گراؤنڈ ریئلٹی اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہاں کافی حد تک نہیں، لیکن چیزوں میں کمی آئی ضرور ہے، ایسا نہیں ہے کہ کمی نہیں آئی، لیکن اس حد تک نہیں آئی جس حد تک گورنمنٹ اس کو کلیم کرتی ہے۔ اگر آپ بازار میں جائیں دیکھیں، آٹے کی قیمت میں کمی آئی ہے، اس طرح باقی چیزوں میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور آئی ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ کمی اس طرح نہیں ہے جس طرح حقیقتاً ہونی چاہیے۔ لیٹس سپوز جب آپ پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں کمی کرتے ہیں تو اسی ریشو سے ان کی قیمتوں میں بھی کمی آنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وقت لگتا ہے آتے آتے جب قیمتیں کم ہوتی ہیں اس کے ساتھ پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں تو جو قیمتیں کم ہوتی ہیں اسی طرح قیمتیں تیزی کے ساتھ پھر دوبارہ بڑھ جاتی ہیں۔ سسٹینیبل نہیں ہے یہ مہنگائی۔ ٹھیک ہے انور صاحب، اگلا ہفتہ بھی ہمارا تقریباً اسی پر ہی ڈسکشن ہوتی رہے گی۔ کل مالی سال 2024-25 کا بجٹ آنے والا ہے اور کل ہم اسی پر پھر سے ڈسکشن کریں ہوں گے، یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں۔ اجازت، حافظ۔